हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से मुझे 2 पार्ट में करनी पड़ी। तो चलें जी, अपनी अगली बात शुरू करते हैं। और उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में यही बोला था कि हमें अपनी बेटियों को शादी के जो बाद की लाइफ होती है उसके लिए भी एजुकेट करना ज़रूरी हो गया है। अब ज़रूरी समझा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी जोड़े जो खुदा ने बनाए हुए होते हैं, जिस तेज़ी से वो टूट रहे हैं, उसकी शायद मेन वजह यही है कि हम और तो बहुत कुछ बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन हम शायद शादी के बाद की लाइफ की जो एक एजुकेशन होती है या एक नॉलेज होती है जो आप बेटियों को ख़ास तौर पे पता होनी चाहिए, तो वो उसको भी हमें समझाना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि इंसानी रिश्तों में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी रिश्तों की तलखियाँ होती हैं जिनको भुलाना पड़ता है, और उनमें औरत का हाथ सबसे ज़्यादा होता है और उसी ने ये सब कुछ करना होता है। आदमी तो घर से बाहर चले जाते हैं, काम करते हैं, अपनी जॉब करके आते हैं, आके बीवी जो भी उनको ख़बरें देती है वो वही होता है। तो कई बार हम लोगों को रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, उन रिश्तों को संभालने के लिए बहुत मर्तबा ये साबित करना पड़ता है कि हम उन रिश्तों को, उन बातों को, उन तलखियों को, उन तल्ख यादों को हमें भुलाना पड़ता है। वो उनके लिए नहीं होता, वो हमारे अपने लिए भी होता है। खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो खुद ब खुद नहीं बन जाती। खूबसूरत ज़िंदगी को हमें बनाना है, हमें यही बच्चों को सिखाना है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह खूबसूरत बनाना है। आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए, और उसमें खूबसूरती में सबसे पहले एक चीज़ ही ज़िंदगी को खूबसूरत, शादीशुदा ज़िंदगी को अगर आपने पुरसुकून बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको इग्नोर सीखना पड़ेगा कि आप हर चीज़ को इग्नोर कीजिए और दूसरों से उम्मीदें ना लगाइए कि हमें दूसरा क्या दे रहा है। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। आप अपना बेस्ट दें, आप अपने लिए, आप अपनी तरफ से अच्छा करें। और कहते हैं कि शादी के बाद आप इतने ज़्यादा कड़वे या खुश्क भी ना बन जाएं कि लोग जो हैं वो आपको तोड़ने पे, आपको उस पे निचोड़ने पे लग जाए। आपको अपना दरमियाना अपना रवैया रखना है, ना ज़्यादा सख्त होना है, ना ज़्यादा नरम होना है। आप कोई गलत बात कर रहा है तो आपका हक़ है, आप उसको बोलें कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन इस अंदाज़ से बोलें कि उनको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी रह जाए। अच्छा जी, जहाँ पर हर मियाँ बीवी के रिश्ते में भी, जहाँ पर भी, हर रिश्ते में जहाँ सवाल के बदले सवाल आ जाता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं से कहते हैं कि रिश्तेदारियाँ, रिश्ते, मोहब्बतें ज़वाल पाना शुरू कर देती हैं, और यही वजह होती है कि रिश्ते जो है ख़त्म होते हैं, उनमें तलखियाँ आ जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि हुनर ये नहीं कि हम किसी को अपना कर लें, हुनर ये भी है कि किसी के हो जाए, किसी के होके रहे, और किसी की गलत आदतों के साथ उसको एक्सेप्ट कर ले, किसी के बुरे रवैये को हम एक्सेप्ट कर ले। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर दौर में और लड़कियाँ, अब एडवांस दौर है और इस तरह के दौर में भी आज भी लड़कियाँ जो हैं वो बर्दाश्त करें, नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत आजकल लड़कियाँ बिल्कुल भी बच्चियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं। मैं उन बच्चियों के लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, करती या नहीं कर पाती हैं। वो लड़ती हैं, झगड़ती हैं, घर पर उनके 100 तरह के मामलात होते हैं और वो हर बात को नेगेटिवली सोचती हैं। तो ये नहीं सोच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये भी अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, बेटियों को बताना चाहिए। हर माँ को ये होता है कि देखें, अगर हस्बैंड ड्यूटी से घर आया है तो वो सुकून के लिए आया है, इत्मीनान के लिए आया है, वो अपने बच्चों को और आपको देखने के लिए आया है। तो आप अगर उसके आते ही सवालों के बौछार कर देंगे
کریں گی کر دو گے، آپ اگر مطلب ان سے لڑو گے جھگڑو گے تو ان کا گھر آنے کو دل نہیں کرے گا، جتنا وہ جلد پھر وہ سوچے گا کہ میں جتنا لیٹ سے لیٹ جاؤں تاکہ وہ سو چکی ہو، تاکہ مطلب میں جاؤں تو مجھے سکون ملے. تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. ہمیں یہ سیکھنا ہے، سکھانا ہے اپنی بچیوں کو کہ ایسا نہیں کرنا. آپ کا ہسبینڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لڑائی ہے، آپ بیٹھ کر آرام سے بات کریں. بچوں کے اوپر، بچے کسی بھی عمر میں ہوں، اگر ماں باپ آپس میں جھگڑیں گے لڑیں گے بچوں کے سامنے تو بچوں کی تربیت کے اوپر، بچوں کی پرورش کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. اور وہ ان کا جو بے شک وہ اس وقت ان پہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کی لائف شروع ہوتی ہے تو وہ اپنا وہی سب کچھ کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے آپس میں نہ لڑیں، آپ آپس میں اچھے سے رہیں، خوش رہیں، اور بات جو بھی ہے وہ بیٹھ کے سلجھائی جائے. اور جس طرح عورت ماں چاہتی ہے نا کہ میں اپنی بچوں کو اچھے سے اچھا رکھوں، گھر دیکھوں، گھر صاف ہو، یہ ہو وہ ہو، اسی طرح سے ہسبینڈ کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ہر ضرورت جو دنیا کی آرائش ہے وہ میں اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو دوں. وہ زیادہ سے زیادہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ گھر آئے تو آپ اس سے پیار سے آرام سے بات کریں. میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا، میں نے اپنی امی کو، جب میرے ابو ڈیوٹی سے آنے والے ہوتے تھے تو میری امی اچھے کپڑے پہن کے اور بہت تیار ویار ہو کر تو ابو کا انتظار کرتی تھی، اور پھر یہ اکٹھے کھانا کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، بات کرتے تھے. میں نے ہمیشہ کبھی ان کو لڑتے نہیں دیکھا ہے، اور ابو ہنستے مسکراتے رہتے تھے. تو یہ چیز اس لیے کہ میں نے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ اب کی میں نے بھی ایون وہ سب کچھ نہیں کیا کہ جو میری ماں نے کیا ہے. میں تھک جاتی تھی، میں سو جاتی تھی، اور مطلب اسی طرح آج کل بچے کرتے ہیں کہ ہسبینڈس کو وہ ٹائم چاہتا ہے وہ ہم نہیں دے پاتے، ہم بچیاں نہیں دیتی ہیں. اور ہمیشہ ایک آدمی کے آپ اپنے ہسبینڈ کے ذہن کو ضرور پڑھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. ہم جب اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں نا، ہم اپنا دھیان رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. فیمیلز کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی بیٹیوں کو، خاص طور پہ ساری بیٹیوں کو بول رہی ہوں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں ان ماؤں کو بھی بول رہی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور بتائیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ ہسبینڈ جو مرد ہے نا، اس کو اپنی وائف جس طرح آپ شادی کر کے بیاہ کے آئے ہوتے ہو نا، اس کو وہی نظر آتی رہتی ہے شاید ان کو، تو وہ ہر وقت اسی طرح کو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس طرح سے اپنی فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھتے ہیں. ہماری باڈی ویسی نہیں رہتی ہے جیسے ہم پہلے اسمارٹ سلم ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہسبینڈس کو یا پسند ہوتا ہے کہ نہیں ہماری وائف جو ہے وہ ایسی لگے. تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی ایجوکیشن شادی کے بعد کی لائف کی جو ایک یہ ایجوکیشن ہوتی ہے نا، ہمیں یہ بھی دینا بہت ضروری ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو، اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں. میرا صرف یہی آپ سے کہنا ہے کہ ذرا سی بھی آپ اپنے قدم کو، کبھی کچھ اس طرح کی بات ہو بھی جاتی ہے، کبھی اس طرح ہو بھی جاتا ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے، آپ کی لائف میں اب کچھ نہیں رہا. نہیں، لائف کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. لائف کو خود بنانا پڑتا ہے. آپ نے اپنے سٹیپ صحیح لینے ہیں، آپ نے کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات خود سنبھالیں. کچھ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو، خاص طور پہ ماؤں کو اتنا پریشان کر دیتی ہیں. میں نے بہت ساری بیٹیاں دیکھی ہیں جو اپنے معاملات کو اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت ڈسکس کرتی رہتی ہیں.
تو میں ان بیٹیوں سے بھی بولوں گی کہ بیٹا آپ ینگ ہو، آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، آپ کی باڈی میں، آپ کی جسم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ان حالات سے جوجھ سکتے ہو، آپ ان حالات کو ہینڈل کر سکتے ہو. اور پھر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اتنی ایجوکیشن دی ہے، اتنا کچھ، کیا مطلب آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر اس کے اوپر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھی ایجوکیشن دی ہے. آپ اپنے معاملات کو خود دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جب ہر بات ماں کو بتاتے ہیں نا تو یقین کریں مائیں رات رات بھر سوتی نہیں ہیں. ماؤں کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر کو جنت کیسے بنا دیں. اب یہ جنت بنانا تو بیٹی کا اپنا کام ہے، اس نے اپنے گھر کو جنت کیسے بنانا ہے سمجھیں اس چیز کو، اپنے جو شادی شدہ لائف ہے اس کو خراب ہونے نہ دیں. آپ پکڑ کر رکھیں، اپنے پاؤں جما کر رکھیں اور اپنی پکڑ کبھی نہ ڈھیلی کریں. اگر آپ بہت زیادہ ہائپر ہو گئے، اگر آپ بہت زیادہ اگریسو ہو جاؤ گے ان کے سامنے، تو ایسے میں ہسبینڈ دور ہوتے جاتے ہیں، قریب نہیں رہتے. معاملات کیسے بھی ہوں، کس قسم کے بھی، گھریلو جھگڑے ہیں یا کوئی شک و شبہات ہیں یا خرچہ نہیں دیتے یا کیا مسئلہ ہے، کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کی کوئی بھی اگر پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ تکلیف ہے، تو آپس میں بیٹھ کے خود حل کریں، کیونکہ آپ اس لائق ہو. آپ کو آپ کے ماں باپ نے اس لائق بنا کر بھیجا ہے. ہماری جو ایج ہو جاتی ہے جب ہم بچے بیاہ دیتے ہیں تو ہماری ایج دعاؤں پہ چلتی ہے. ہم لوگ پھر بی پی ہائی، پھر یہ، پھر وہ، پھر اس طرح کی ٹینشنز جو ہم نہیں پال سکتے ہیں. تو میری بیٹیوں سے بہت زیادہ ایک گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ، اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ آپ کو یہ سارے معاملات، ہر معاملات جو ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ ماں باپ حل کریں یا ماں باپ دیکھیں. اپنے فیصلوں پر خود نظر ثانی کیجئے، اپنے فیصلوں کو خود دیکھیے. میں جاتے جاتے آپ کو بس یہی بولوں گی کہ میری دعا ہے کہ کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ. بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، اے کاش کہ دنیا ایسی ہو. مگر کیا کہہ سکتے ہیں، اپنی لائف کو خود آپ نے ایک ایسے موڑ پر لے کر آنا ہے، خود بنانا ہے اور خود اس کے لیے ایسے فیصلے کرنے ہیں کہ آپ اچھے سے ان چیزوں کو سنبھال سکو، ان باتوں کو سنبھال سکو، ان فیصلوں کو آپ اپنے دم پر لو. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ماں کو ہر چیز میں انوالو کرو گے نا تو آپ کے ساتھ اچھا ہو برا ہو تو آپ خواہ مخواہ ماں کو بدنام کر دو گے. تو ماں کو کم سے کم بتاؤ، اپنے فیصلوں کو خود ہینڈل کرو اور اپنی جگہ کبھی مت چھوڑو، اپنی جگہ پر جم کر رہو. یہی ہماری تعلیم ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں جب وہ اس لیول پر جب اپنا آپ سنبھال لیتی ہے تو ہم ہی کہتے ہیں اور ہم ہی بولیں گے کہ واہ ہم نے وہ بیٹی دیکھی ہے، وہ بچی دیکھی ہے، اس نے کس طرح سے اپنے معاملات کو ہینڈل کیا ہے، کس طرح سے وہ آگے لے کر چلی ہے. اس کی تربیت ایسی تھی، اس کے ماں باپ نے اس کو اتنا سکھایا، اتنا پڑھایا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی یہ چیزیں نہیں بتائی، اپنے معاملات خود ہینڈل کیے ہیں. تو میری ساری بیٹیوں کے لیے بہت ساری بلیسنگس ہیں، بہت سارا پیار ہے. بس اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، کسی بات کے اوپر، کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. اگر آپ اپنے اوپر حاوی ہونے دو گے تو آپ خود بیمار ہو جاؤ گے، اور خود بیمار ہو جاؤ گے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا جو ابھی چھوٹے ہوں گے، جو ابھی جن کی ابھی آپ نے پرورش کرنی ہے، جن کی ابھی آپ نے جن کو آپ نے ابھی تربیت دینی ہے. تو بہت کچھ ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں آپ پر. بچوں آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھو، خوش رہو. ہم سب کی بلیسنگز آپ کے ساتھ ہیں، ہم بڑوں کی بلیسنگز ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے بستے رہیے.